اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا۔ اور ان لوگوں کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد بنا لی ہے، انہیں اس بات کی کوئی علم نہیں ہے اور نہ ہی ان کے باپ دادا کو۔ بہت بری بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ صرف جھوٹ ہی کہتے ہیں۔ یہ آج ہم نے اس عظیم الشان سورت جو سورۃ کہف کی آیت نمبر 4 اور 5 کا تلاوت اور ترجمہ سنا۔ اس سے پہلے ہم آیت نمبر 3 تک پہنچے تھے، جہاں پہ جو وارننگ دی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو، جو کہ وارننگ دی گئی تھی ان کو جو کہ اللہ کے راستے پر نہیں چلتے، اور خوشخبری دی گئی تھی مومنوں کو جو کہ اچھے عمل کرتے ہیں۔ تو وارننگ تھی ایک بہت بڑے عذاب کی، شدیداً باسن شدیداً، ایک سخت عذاب کی، اور خوشخبری تھی کہ جو ان کے لیے جو بہت عمدہ اجر ہے جو کہ اچھے عمل کرتے ہیں۔ تو یہ صورت جیسے میں آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ بہت اس کی اہمیت ہے، اس کو ہر جمعے کو پڑھنے کا حکم ہے۔ تو آج جو ہم نے پڑھا اس کی آیت نمبر 4 میں کہ نبی پاک کے ذریعے ہمیں فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کو ڈرا دیں، ان کو وارننگ دیں، یا ان کو بتا دیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بیٹا بناتے ہیں، یا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، یا نعوذ باللہ کوئی اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ تو یہ صورت جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ دجال کے فتنے سے بچاتی ہے انسان کو، یا اس کے دجال کے متعلقہ کوئی بھی جو بھی ہے فتنے جو کہ ان سے پہلے آئیں گے، دجال سے پہلے، سب سے آپ کو بچائے گی۔ اور دنیا میں جتنی بھی پریشانیاں آپ کو آئیں گی، جو بھی فتنے آئیں گے قیامت تک، یہ صورت آپ کو ان سے بچائے گی، یہ صورت۔ اور اس میں جو سب سے بڑا فتنہ ہے جو یہاں پہ جو سب سے پہلے ڈسکس کیا گیا ہے، وہ ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے یا اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ کچھ لوگ بیٹے کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں بھی ہیں۔ جیسے یہ کفار تھے، جو کفار مکہ، وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور انہوں نے اپنے بتوں کے ڈیفرنٹ نام رکھے ہوئے تھے جو کہ فرشتوں سے وہ منسلک کرتے تھے۔ وہ ان کو کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اور جو عیسائی ہیں وہ اللہ کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو مشرکین ہیں وہ بھی ڈفرینٹ، انہوں نے بت بنائے ہیں، وہ اس کو منسلک کرتے ہیں اللہ کی اولاد یا بیٹے یا بیٹیاں، ڈفرینٹ ناموں سے ان کو پکارتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو فرمایا گیا کہ ان کو وارننگ دی جائے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا بنایا ہوا ہے، حضرت عیسیٰ کو، نعوذ باللہ۔ تو آیت نمبر 5 میں اس کی بہت سختی سے اس کی جو تردید کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بات جو ان کے منہ سے نکلتی ہے یہ بہت سخت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو کلمات ان کے منہ سے نکلتے ہیں، جو الفاظ ان کے منہ سے نکلتے ہیں، یہ بہت سخت کلمات ہیں، اور یہ بہت بڑا جھوٹ ہے جو ان کے منہ سے نکلتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو کچھ علم بھی نہیں ہے، بغیر علم کے یہ بات نکال رہے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے جو باپ دادا تھے جن سے انہوں نے یہ علم لیا ہے، وہ بھی، ان کو بھی علم نہیں تھا۔ یعنی کوئی بھی جہاں تک بھی یہ بات پہنچے گی، جہاں تک جس نے بھی پہلا یہ کام کیا ہے، جس نے سب سے پہلے کہا ہوگا کہ یہ اللہ کا بیٹے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان تک یہ بات جاتی ہے۔ اور قیامت تک جو لوگ بھی کہیں گے سب کے لیے بات ہے کہ یہ بہت سخت بات ہے اور بہت بڑا جھوٹ ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ بڑی سختی سے کنڈیم کیا ہے۔ اور یہ سورت کے بالکل سٹارٹ میں جو لے کے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ اسی بات کو لے کے آئے ہیں کہ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی اولاد بناتے ہیں، چاہے بیٹے یا بیٹیاں، وہ بہت سخت بات ہے۔ تو اس کی جو تردید ہے وہ بڑے سخت الفاظ میں سورہ مریم میں بھی آ چکی ہے۔ تو وہ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، اس میں اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا ہے،
یقیناً یہ بہت سخت بیہودہ بات ہے. یہ اس بات کی وجہ سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ رضا رضا ہو کے گر پڑیں جو نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا ہے. تو اس طرح اور بھی جگہ پہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد بناتے ہیں اس کو سخت الفاظ سے تنبیہ دی ہے. اور یہ بہت زیادہ سب سے بدترین شکل کہہ رہے ہیں آپ یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد بناتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں عیسائی جو ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا زمین میں تمام انسانوں کی جو کفارے کے لیے. ان کے ہاں عقیدہ یہ ہے کہ جو بھی آدم کا جو بیٹا آدم کی جو بھی اس کی جو بچے پیدا ہوتے ہیں آج تک جو آ رہے ہیں آدم کی اولاد سے وہ سب گناہ گار ہیں کیونکہ حضرت آدم سے غلطی ہوئی تھی. اس لیے وہ کوئی بھی ان کی جو اولاد ہے نا جو قیامت تک آئے گی وہ جو ہے وہ گنہ گار ہے. مگر وہ لوگ جو کہ حضرت عیسیٰ کو ان کا بیٹا مانیں گے اور ان کو پھر وہ اس گناہ سے پاک ہو جائیں گے. اور ان سب کے کفارے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور پھر ان کو صلیب پر چڑھایا گیا. تو یہ قربانی تھی ان کی طرف سے تمام انسانیت کے کفارے کی تاکہ تمام انسانیت جو ہے نا وہ اس گناہ سے محفوظ رہے. تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا کے بھیجا زمین میں تاکہ تمام انسانیت کے لیے وہ کفارہ بن جائے. تو یہ اس کی یہاں پہ سختی سے تردید کی گئی ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ واحد اللہ شریک ہے. یہ پوری کائنات اس نے پیدا کی ہے. تو جو بھی ہیں فرشتے ہیں انسان ہیں کوئی بھی ہے وہ سب اس کی مخلوق ہیں, سب اس کے بندے ہیں, سب اس کی مانتے ہیں. جو نہیں مانتے اس کو بھی ماننا چاہیے. تو یہ یہاں پہ اس کی کنڈم کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو سب سے پہلا جو فتنہ اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا صورت میں وہ یہی ہے کہ ہمیں اس فتنے سے محفوظ رہنا چاہیے. اور کوئی بھی ایسی بات جس میں آپ کو ہلکا سا بھی شک ہو کہ اللہ کی طرف شرک کیا جا رہا ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں. تو ایک تو یہ چیز ہوگی. دوسرا یہ جو ہم اپنے منہ سے کلمات نکالتے ہیں جو ہمارے لیے سبق ہے اس میں یہ بھی ہے کہ جو بھی ہم اپنے منہ سے الفاظ نکالتے ہیں جو بولتے ہیں اس کا حساب ہوگا. یعنی کہ آپ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ میں نے ایسے ہی کہہ دیے الفاظ. تو اس کے لیے بغیر سوچے سمجھے کوئی بھی الفاظ منہ سے نہیں نکالنا چاہیے. اس کی بھی پکڑ ہوگی. جیسے اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو ان کے منہ سے نکلتے ہیں یہ بہت سخت بات ہے. تو اس کا مطلب کوئی بھی بات آپ نکالیں اپنے منہ سے اس کو سوچ سمجھ کے نکالیں کہ اس کا رزلٹ ہے اور اس کو لکھا جا رہا ہے تو اس کا آپ کو لازم جو اس کے پوچھ ہوگی آپ کی. کوئی ایسا کلمہ نہ نکالیں منہ سے جو کہ اس کا گناہ ہو اور آپ کو پتہ بھی نہ ہو. اور کوشش کریں کہ اگر آپ جب بھی بات کریں تو اچھی بات کریں ورنہ خاموش رہیں. یہ نبی پاک کی حدیث ہے کہ یہ جو مومن ہے اس کو چاہیے کہ یا تو وہ اچھی بات کہیں یا پھر خاموش رہے. یہ دو ہی چیزیں آپ کے لیے سلامتی ہیں ہم سب کے لیے. تو ہمیں اپنے منہ سے کوئی ایسا الفاظ باہر نہیں نکالنے چاہیے جس سے کہ ہماری پکڑ ہو یا ہم کسی بھی عذاب میں مبتلا ہو جائیں. تو آج کل دیکھیں جو بھی میڈیا سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیں لوگ جو پوسٹیں شیئر کرتے ہیں کوئی بندہ نہیں چیک کرتا کہ یہ جو پوسٹ ہے اس کا کہاں کہاں جا کے افیکٹ ہوگا یا کتنے لوگ اس سے جو افیکٹ ہوں گے, کتنے لوگوں کو یہ برائی پہنچے گی. جو اچھائی ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن جو برائی اگر ہم شیئر کرتے ہیں بری چیز یا بری بات یا کوئی نیگیٹو تھنکنگ تو اس کا کتنے لوگوں کو افیکٹ ہوگا. اور آپ کے کھاتے میں آپ کے جو نامہ اعمال میں کتنی برائیاں جو آپ کو پتہ بھی نہیں وہ ملٹیپلائی ہو رہی ہیں. جتنے لوگ شیئر کریں گے اس کو اتنی ہی برائیاں آپ کے اندر لکھی جائیں گی آپ کے نامہ اعمال میں. تو اس لیے آپ سوشل میڈیا پہ ایسی چیزیں شیئر کریں جس سے کہ انسانیت کو فائدہ پہنچے. اور کوشش کریں کہ جو بالکل اتھینٹک ہو. اگر آپ کوئی حدیث شیئر کرتے ہیں تو وہ بھی حدیث کو بالکل تحقیق کے ساتھ کہ واقعی یہ نبی پاک کی حدیث ہے, کسی نے نبی پاک کی طرف منسلک تو نہیں کر دیا. کیونکہ آپ کی حدیث ہے کہ جس نے بھی کوئی ایسی بات میری طرف منسوب کی جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ جو جہنم میں بنا لیں. یعنی ہم تو حدیث شیئر کریں کہ وہ
نبی پاک کی حدیث ہے ثواب کے نیت سے، لیکن وہ نبی پاک کی حدیث ہی نہ ہو اگر، تو پھر ہمارے لیے وہ ہم اس سے بجائے ثواب کے ہم عذاب کے مستحق ہو جائیں گے۔ تو کوئی بھی حدیث شیئر کریں، اس کو مکمل ریسرچ کر کے کسی عالم سے پوچھیں کہ واقعی حدیث ہے یہ، 2-3 علماء سے پوچھ کے پھر اس کو آپ آگے شیئر کریں۔ باقی جو قرآن کی آیت ہے اس پہ تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قرآن کی آیت ہے، پوری دنیا میں اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن حدیثوں کے سلسلے میں لوگ بہت زیادہ چیزیں اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں اور وہ منسلک کر دیتے ہیں، جیسے حضرت علی نے فرمایا، نبی پاک نے فرمایا کہ جب تک کہ وہ اس کو ریسرچ آپ کی تحقیق نہ ہو جائے تب تک اس کو فارورڈ نہ کریں۔ تو اس لیے آپ کے جو الفاظ آپ کے منہ سے نکلتے ہیں ان کے اوپر دھیان دیں، اور جو چیز آپ شیئر کریں کسی سے اس کو بھی بڑے دھیان سے شیئر کریں، تاکہ آپ کے نامہ مال میں کوئی ایسی چیز نہ لکھی جائے جس کا آپ کو پتہ ہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سوچ سمجھ کے بولیں اور ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھیں اپنے آپ کو۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیر۔